بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ کو نصیحت چینل پر خوش آمدید۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ جزاک اللہ۔ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش جی بھر کے گاجر کا حلوہ کھانا ہے۔ جب میں چھوٹا تھا تو ماں جی سے فرمائش کر کے گاجر کا حلوہ بنوایا کرتا، لیکن گھر میں غربت کے ڈیرے تھے، لہٰذا اگر کبھی گاجر کا حلوہ بنتا تو مجھے اتنا ہی ملتا کہ مزید کھانے کی خواہش اور بڑھ جاتی۔ میں نے زندگی میں طے کر لیا کہ خوب محنت کروں گا اور بہت سارا گاجر کا حلوہ کھاؤں گا۔ میٹرک میں میرے نمبر بہت کم آئے، 3rd ڈویژن کے آس پاس، اور مجھے یقین ہو گیا کہ اب نہ FSC میں داخلہ ملے گا، نہ ڈاکٹر بن پاؤں گا، اور نہ بہت سارا گاجر کا حلوہ کھا پاؤں گا۔ ہمارے گھر کے حالات نہایت مخدوش تھے۔ ایک وقت کا سالن 2 دن تک اور کبھی کبھی 3 دن تک چلتا تھا۔ ہم کباڑیے کو چیزیں دینے کی بجائے اس سے خریدنے والے لوگ تھے۔ گھر میں مہمانوں کے لیے رکھا جانے والا چھوٹا میز ہم نے کباڑیے سے 5 روپے میں خریدا تھا۔ غربت کے اس ماحول میں گاجر کا حلوہ، اور وہ بھی پیٹ بھر کے، ناممکن۔ میٹرک کے بعد مجھے FA کرنا پڑ گیا، حالانکہ میں ڈاکٹر بننا چاہتا تھا۔ ابا جی کو جب میں نے بتایا کہ کالج میں میرا داخلہ ہو گیا ہے تو میں نے پہلی بار ان کے چہرے پر ایک خوف دیکھا۔ مجھے پتا تھا کہ وہ میرے کالج کی فیس ادا نہیں کر پائیں گے، لہٰذا انہیں اطمینان دلایا کہ میں پارٹ ٹائم کوئی چھوٹا موٹا کام کر لوں گا۔ ابا جی تو مطمئن ہو گئے، لیکن مجھے کچھ سمجھ نہ آیا کہ کیا کروں۔ ہر کام کے لیے کچھ نہ کچھ پیسہ درکار تھا اور میں خالی ہاتھ تھا۔ بالآخر ایک پیٹرول پمپ پر رات کی شفٹ میں نوکری مل گئی۔ تنخواہ 900 روپے مقرر ہوئی۔ میں سارے پیسے لے کر ماں جی کے ہاتھ پر رکھ دیتا، وہ مجھے دعائیں دیتی، پیار کرتی، اور اس میں سے 200 روپے مجھے ماہانہ جیب خرچ کے لیے پکڑا دیتی۔ انہی 200 روپیوں سے میں کالج کے اخراجات بھی ادا کرتا اور بس کا کرایہ بھی۔ عام طور پر لوگوں کو گرمیاں پسند نہیں ہوتی، مجھے بھی پسند نہ تھیں، لیکن گرمیوں کے دن جوں جوں گزرتے مجھے نشہ سا ہونے لگتا کہ اب بہت جلد سردیاں شروع ہو جائیں گی، مارکیٹ میں گاجریں آ جائیں گی، اور پھر گاجر کا حلوہ بے شک تھوڑا ہی ملے گا تو صحیح۔ میں نے کئی بار کوشش کی، اتوار کے دن ڈبل ڈیوٹی کر کے 4 پیسے زیادہ کما لیتا کہ اماں سے کہوں گا کہ کافی سارا گاجر کا حلوہ بنوائیں، لیکن ہر دفعہ جیسے ہی میں اماں کے ہاتھ پر پیسے رکھتا، وہ کسی نہ کسی مالی پریشانی کے حل ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرتی دکھائی دیتی، اور میری ہمت نہ پڑتی کہ میں انہیں ڈھیر سارا گاجر کا حلوہ بنانے کا کہوں۔ اماں جی کو بھی پتا تھا کہ مجھے گاجر کا حلوہ بہت پسند ہے، لہٰذا وہ کسی نہ کسی طرح سستی گاجریں خرید کر حلوہ بنوا لیتی، لیکن گھر کے افراد کی تعداد 8 تھی اور کسی کو گاجر کا حلوہ ناپسند نہیں تھا۔ مجھے یاد ہے ہم سب بہن بھائیوں کو گاجر کا حلوہ دیتے وقت اماں ہر دفعہ میرے حق میں تھوڑی سی ڈنڈی مار جایا کرتی تھی۔ بظاہر وہ گاجر کے حلوے والا پتیلا خالی کر کے ایک طرف رکھ دیتی تھیں، لیکن مجھے پتا ہوتا تھا کہ اس کے ایک کونے میں میرے لیے 6-7 چمچ حلوہ اب بھی موجود ہے۔ لہٰذا جوں ہی سارے ادھر ادھر ہو جاتے، اماں مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھتی اور دیگچی میں سے بچا کھچا تھوڑا سا مزید حلوہ چمچ سے کھرچ کر میری پلیٹ میں ڈال دیتی۔ FA میں بھی میری کوئی خاص نمبر نہ آ سکے، تاہم BA میں داخلہ ہو گیا۔ میں نے پیٹرول پمپ کی نوکری چھوڑ کر ایک پلاسٹک کے برتن بنانے والی فیکٹری میں نوکری کر لی۔ یہاں میری تنخواہ 1200 روپے مقرر ہوئی، تاہم میرا جیب خرچ وہی رہا۔ اب کی بار میں نے سوچا کہ ہر مہینے
کسی نہ کسی طرح 50 روپے ضرور جمع کیا کروں گا تاکہ جب سردیاں آئیں گی تو میرے پاس گاجر کا حلوہ کھانے کے لیے وافر پیسے ہوں گے۔ اس 50 روپے کے لیے مجھے دوپہر کے کھانے کی قربانی دینا پڑتی۔ میں فیکٹری میں ہاف ٹائم کے وقت ڈھیر سارا پانی پی کر پیٹ بھر لیتا اور بھوک کو زبردستی بھلا دیتا۔ کچھ دنوں تک مجھے اس کی عادت ہو گئی۔ مجھے یاد ہے جب اکتوبر کا مہینہ شروع ہوا تو میرے پاس 300 روپے جمع ہو چکے تھے۔ میں بہت خوش تھا۔ ہر روز فیکٹری جاتے ہوئے میں راستے میں سبزی والے سے گاجروں کا ضرور پوچھتا۔ ایک دن اس نے بتایا کہ گاجریں آ گئی ہیں لیکن ابھی کڑوی ہیں، میٹھی گاجریں 1 مہینہ کے بعد آئیں گی۔ میں نہال ہو گیا، گویا اب میری دلی خواہش پوری ہونے میں صرف 1 مہینہ رہ گیا تھا۔ نومبر میں مجھے جب تنخواہ ملی تو میرے پاس جمع کیے ہوئے پیسے 350 روپے ہو چکے تھے۔ میں نے سوچا اگر 350 روپے سے گاجر کا حلوہ بنوایا جائے تو یقیناً ہم سب گھر والے پیٹ بھر کے گاجر کا حلوہ کھا سکتے تھے۔ میں نے اماں کو تنخواہ کے پیسے پکڑائے تو ان کے حلق سے ایک آواز نکلی۔ میں چونک گیا۔ پہلے تو وہ ہمیشہ تنخواہ کے پیسے دے کر خوش ہو جایا کرتی تھی، اب ایسا کیا ہوا تھا؟ پوچھا تو کہنے لگیں تمہاری بہن کے رشتے کے لیے جس جگہ بات چل رہی تھی انہوں نے ہاں کر دی ہے، لیکن وہ لوگ دسمبر سے پہلے شادی کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہمارے پاس تو کھانے کے پیسے نہیں، اتنا سارا انتظام کیسے ہوگا؟ میں ساری بات سمجھ گیا تھا، لہٰذا اماں کو تسلی دی کہ خدا بہتر کرے گا۔ اگلے دن میں نے فیکٹری کے مالک سے ایڈوانس کی بات کی، خدا ان کا بھلا کرے۔ وہ مان گئے اور 5000 روپے عنایت کر دیے۔ کچھ پیسے اماں نے بھی جوڑے ہوئے تھے، لہٰذا انتہائی سادگی سے بہن کی شادی بھی ہو گئی۔ میں BA سے MA میں چلا گیا۔ تنخواہ اگرچہ بڑھ گئی تھی لیکن ہر ماہ 300 روپے ایڈوانس کی مد میں کٹ جاتے تھے۔ اس دوران کئی سردیاں گزر گئیں لیکن پیٹ بھر کر گاجر کا حلوہ کھانے کا خواب ایک خواب ہی رہا۔ MA کے بعد مجھے ایک بڑی کمپنی میں مینیجر کی نوکری مل گئی۔ تنخواہ میرے خواب و خیال سے بھی بڑھ کر 10,000 مقرر ہوئی۔ میں نے اسی تنخواہ میں بہنوں کی شادیاں کیں، بھائیوں کو پڑھایا اور اپنے لیے ایک موٹر سائیکل بھی خرید لی۔ بہت سارا گاجر کا حلوہ کھانے کی خواہش اب بھی میرے اندر موجود تھی، لیکن مصروفیت اتنی بڑھ چکی تھی کہ صبح کا گیا رات کو گھر آتا اور سو جاتا۔ میں چاہتا تو مٹھائی کی دکان سے بھی گاجر کا حلوہ خرید کر کھا سکتا تھا، لیکن مجھے گھی والا حلوہ پسند نہیں تھا۔ اماں دودھ اور کھویا ڈال کر جو حلوہ بناتی تھیں وہی مجھے پسند تھا۔ پھر قسمت نے اپنا دوسرا رخ بھی دکھا دیا۔ اماں ایک دن چارپائی پہ لیٹیں اور اگلے دن قبر کی نظر ہو گئیں۔ ابھی اس صدمے کی شدت کم نہیں ہوئی تھی کہ 1.5 سال بعد والد صاحب بھی چل بسے۔ آج میرے پاس روپے پیسے کی ریل پیل ہے۔ میری بیوی بالکل میری ماں جیسا گاجر کا حلوہ بنا لیتی ہے۔ میرے بیٹے بیٹیاں بہت شوق سے یہ حلوہ کھاتے ہیں، لیکن میں نہیں کھا سکتا۔ کیونکہ میں شوگر کا مریض ہو چکا تھا اور ڈاکٹرز نے مجھے سختی سے میٹھا منع کیا ہوا ہے۔ جب کچھ نہیں تھا تو میں گاجر کا حلوہ کھا سکتا تھا۔ اب سب کچھ ہے لیکن گاجر کے حلوے کا 1 چمچ بھی میرے لیے زہر ہے۔ دوستو، اس کہانی میں ہمارے لیے بہت ساری نصیحتیں موجود ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہم ان میں سے کون سی نصیحت پر عمل کرتے ہیں۔ دوستو، اپنے رشتہ داروں کا اور گرد و نواح کے سب لوگوں کا خیال رکھیے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل نصیحت کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔